النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ مکمل رمضان ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک کو سال کا سب سے بہترین مہینہ اور پورے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی ماہ رمضان المبارک کو پالے اس کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ روزے رکھے بلا کسی عذر کے، بلا کسی شرعی مجبوری کے۔ اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ فاسق ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اور بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی فاسق یعنی سخت گنہگار ہوگا۔ چھوڑنے والا چاہے مرد ہو یا چھوڑنے والی چاہے عورت ہو، وہ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کی جانب سے دو لوگوں کو رخصت دی گئی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہو اس کے لیے اللہ کی جانب سے رخصت ہے، لیکن بیمار اپنے بارے میں خود فیصلہ نہ کرے کہ میں بیمار ہوں، اور خود فیصلہ نہ کرے کہ میں روزہ نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر یا حکیم کی جانب سے اگر یہ مشورہ سامنے آئے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ، مرض میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے، بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، یا تمہارے اندر روزہ رکھنے کا تحمل اور برداشت نہیں ہے، اگر ڈاکٹر یا حکیم کی جانب سے اس طرح کا مشورہ اگر سامنے آتا ہے تو اس آدمی کو رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض وہ ہے جس کا مرض دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جو تاحیات رہتے ہیں، ان میں سے ایک شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، اور اس کی شوگر اگر ٹائپ 2 کی ہو، انسولین لیتا ہے، یا پھر ہائی ڈوز کی دوائیں اس کی ہے، شوگر بہت زیادہ رہتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی دوائی میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان میں اکثر ایسے لوگ رہتے ہیں جن میں بھوک کی تحمل نہیں رہتی، برداشت نہیں رہتی۔ نہ یہ لوگ رمضان میں روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ ہی رمضان کے بعد ان میں روزہ رکھنے کا تحمل ہوتا ہے۔ اس قسم کے کئی مریض ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیخ فانی، ایسا بوڑھا جس کو صحت کے لوٹ آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، بڑھاپا خود ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بالکل روزہ رکھنے کا تحمل نہیں ہے۔ ایک مریض یہ ہوتا ہے جس کا مرض دائمی ہوتا ہے، نہ آپ صحت مند ہے، نہ آئندہ صحت مند ہونے کی کوئی امید ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو وقتی طور پر رمضان میں کسی وجہ سے بیمار ہو گئے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے بیمار ہوا، یا پورا مہینہ بھر بیمار تھا۔ ان دونوں کے لیے حکم شریعت میں الگ الگ ہے۔ وہ بیمار جس کو آئندہ کبھی صحت کی امید ہی نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اپنے روزوں کا وہ فدیہ ادا کرے گا۔ لیکن وہ آدمی جو عارضی طور پر 1-2 دن 4 دن کے لیے بیمار ہوا، پھر صحت مند ہو گیا، یا پھر پورا مہینہ بیمار ہوا، رمضان کے بعد صحت مند ہو گیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ فدیہ نہیں دے سکتا، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد یا صحت مند ہونے کے بعد اس کو پورے روزوں کی قضا کرنا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2-4-8 روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم فدیہ دے دیں؟ فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔
اسی طرح ایام مخصوص کے اندر خواتین روزہ نہیں رہ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد جتنے روزے عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو انہیں بھی روزہ رکھنا ہے۔ جو بھی لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں، جب وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر ان کے لیے رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور بعض حضرات معمولی باتوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ سحر کے بعد مجھے قے ہو گئی تھی اس لیے میں روزہ نہیں رہا۔ قے ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1-2 موشن ہو گئے اور 10-12 آنے کی امید تھی اس لیے میں چھوڑ دیا۔ تو بعض لوگ معمولی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو کے لیے یہ بات جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بلا کسی عذر شرعی کے اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ رہنا چاہے تو رہ سکتا تھا لیکن چھوڑ دیا، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا بلا کسی عذر کے، اسے جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے ایک روزے پر اللہ کی جانب سے جو ثواب ملتا ہے وہ پورا سال بھی روزہ رکھے تو اتنا ثواب اسے نہیں ملے۔ کہ اگر کوئی 11 مہینے تک روزہ رکھتا ہے، بغیر چھوڑے ہوئے رکھتا ہے، تو وہ سارے نفل روزوں کا ثواب اتنا نہیں ہوگا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے کا مزاج نہ بنائیں۔ اور روزہ فرض چیزوں میں سے ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے روزہ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس مہینے کو پانے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تو ایک تو وہ آدمی جو مریض ہو، اس کی تفصیل میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح کے مریض کے لیے کیا حکم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا پھر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، مسافر ہے۔ بہت سے لوگوں کو رمضان میں سفر درپیش ہوتا ہے، ان کے لیے بھی شریعت میں گنجائش ہے کہ اگر وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتے۔ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 48 میل کا جو فاصلہ بنتا ہے آج کے دور میں، اتنا سفر اگر کسی آدمی کو درپیش ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ ترک کرنا چاہے تو گنجائش ہے۔ لیکن آج کل سفر میں جو سہولتیں ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہیں، آرام دہ سفر ہے، چاہے آدمی کار میں سفر کرتا ہو یا ٹرین میں سفر کرتا ہو یا پلین میں سفر کرتا ہو۔ آج کا سفر پہلے دور کے تھکا دینے والے سفر کی طرح نہیں ہے۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ یا تو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا یا خچروں پہ سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، لیکن کیونکہ یہ آیت کریمہ ابھی بھی قرآن میں موجود ہے اور یہ حکم ابھی بھی برقرار ہے، منسوخ نہیں ہوا ہے، تو اگر کوئی آدمی سفر کی تاب کو نہیں برداشت کر سکتا ہے تو اس آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سفر کی وجہ سے روزے کو اگر ترک کرنا چاہے تو اسے اجازت، لیکن حکم یہ ہے کہ معاف نہیں ہے، نہ مریض کو معاف ہے نہ ہی سفر کرنے والے مسافر کو معاف ہے، دونوں کو بھی معاف نہیں ہے۔ مریض اگر صحت مند ہو جائے تو اسے روزے کی قضا کرنا ہے، اور اسی طرح مسافر جب سفر سے لوٹ کر آ جائے تو پھر اسے بھی اس روزے کی قضا کرنا۔ تو یہ دو لوگ ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو مریض اور مسافر کسی عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے، یہ معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو ذہن میں رکھیں کہ ہر عاقل اور بالغ مرد ہو یا عورت ہو، رمضان کے آغاز سے ان کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں رکھا تو فاسق ہے، انکار کیا تو کافر ہے۔ اگر روزے کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا۔ اچھا خاصا صحت مند ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ فاسق ہے،
سخت گنہگار۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے، اور روزہ نہ رکھنے والوں میں سب سے بڑی تعداد نوجوان بچوں کی۔ یہ بازار میں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان میں، یہ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پان اور گٹکے اور سگریٹ پیتے ہوئے کھاتے ہوئے بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، جیسے بیمار روزہ نہیں رکھتا ہے، بوڑھا روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر مسافر روزہ نہیں رکھتا ہے، شریعت کی طرف سے اس کو اجازت دیے جانے کے باوجود بھی اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دندناتے ہوئے کھاتے ہوئے پھرے، اس کو بھی اجازت نہیں کہ گھر میں دہلان میں دسترخوان بچھا کر پورے اہتمام کے ساتھ سارے روزے داروں کے سامنے بیٹھ کر کھاتا رہے، گنہگار ہوگا۔ شریعت روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، گنجائش ہے، لیکن رمضان کا احترام اس کے اوپر بھی لازم ہے، رمضان کا احترام کرنا لازم ہے۔ روزے دار کے سامنے کھانا، روزے دار کے سامنے پینا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مریض ہے، بوڑھا ہے، تب بھی اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گھر میں دسترخوان دہلان میں بچھا کر پورے روزے داروں کے سامنے اطمینان سے کھاتا رہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، اس کی گنجائش۔ روزے داروں کی نگاہوں سے بچا کر کھائے، چھ جائے کہ ہوٹل میں بیٹھ کر ایک عام مسلمان کھا رہا ہے۔ آج سے 30 35 40 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مسلم محلوں میں جو ہوٹلیں ہوتی تھی اس میں پردے لگتے تھے، بہت سے بزرگ حضرات نے دیکھا ہوگا، باضابطہ ہوٹلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اگر کوئی آدمی اندر بیٹھ کے کھا بھی رہا ہے تو لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے آج سے 30 40 سال پہلے جب آٹو کا زمانہ نہیں تھا، رکشوں کا زمانہ تھا، تو ہر رکشے میں پردہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اسی حیدرآباد کی بات ہے، جیسے ہی خاتون رکشے میں بیٹھتی تو پردے والا پردہ باندھ دیتا تھا رکشے کو۔ وہ حیا کا دور تھا، وہ غیرت ایمانی کا دور تھا۔ اس زمانے کے مردوں کو بھی غیرت تھی، اس زمانے کی عورتیں بھی باحیا ہوا کرتی۔ یہ کوئی صدیوں پہلے کا قصہ نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر کہ عورت رکشے میں بیٹھتی فوراً پردہ باندھ دیا جاتا، رکشے والے کے پاس خود پردہ ہوتا تھا۔ اسی طرح مسلم محلوں میں جو ہوٹلیں ہوتی تھی تو اس کے اندر باضابطہ پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے ہوٹل میں کھانے کے لیے مجبور ہوتا تو وہ پردوں میں چھپ کر کھاتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں اتنی حیا تھی کہ بھئی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کھلے عام نہیں کھانا چاہیے، رمضان کے احترام کے خلاف ہے، اور وہ شرمندہ ہوتا تھا کہ میں روزہ نہیں ہوں۔ اور آج کے دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ باضابطہ مسلمان نوجوان بازاروں میں کھاتے ہیں، بڑے لوگ بھی کھاتے ہیں، نوجوان بھی کھا رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، بازار میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، بازار میں کھڑے ہو کر گٹکا اور پان کھا رہے ہیں۔ غور کیجئے، آج سے 40 50 سال پہلے کا دور اور آج کا دور کتنا فرق آ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کر۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ رمضان میں بازاروں میں کھانا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا، بازاروں میں کھڑے ہو کر چائے پینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں، یہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرتا ہے۔ دوستو سخت گناہ ہے۔ بیمار ہے کمرے میں کسی جگہ بیٹھ کر کھا لیجئے، مسافر ہے چھپ کر کھائیے۔ اگر مسلمان رمضان کے مہینے میں برسر عام اگر کھاتا ہے تو غیروں کی نگاہیں جب اسے رمضان میں کھاتا ہوا دیکھتی ہے تو کیا تاثر پڑتا ہے، کیا میسج بازار میں کھڑے ہو کر کھانے والا غیروں کو یہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے رمضان میں روزہ رہنا، یہ میسج گناہ ہوگا۔ تو یہ دو لوگوں کو گنجائش ہے، ایک مریض کو، ایک مسافر کو، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ بھائی برسر عام مت کھاؤ، چھپ چھپا کر کہیں بیٹھ کے کھا لو، مجبوری ہے۔ روزے دار کے سامنے کھانا پینا یہ منع ہے، اس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے میرے لیے ہے کا؟
نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، پھر روزے کی کیا خاصیت؟ دوستو روزہ ایک مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی۔ آئندہ جمعہ جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو آپ کے بارے میں اچھا گمان یہ ہوگا کہ آپ روزے سے ہیں، میرے بارے میں آپ کا گمان یہ ہوگا کہ روزے سے، لیکن 100% یہ بات صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں یا میں روزے سے ہوں۔ ایک چھپی ہوئی مخفی عبادت ہے، بازو والے کو پتا نہیں ہے کہ بازو بیٹھنے والا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ ریاکاری سے پاک عبادت، ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک عبادت۔ اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، اسی لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب اور جتنے اچھے کام ہم لوگ کرتے ہیں ان سب کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ روزے کا ثواب اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، یہ میں دیتا ہوں۔ فرسٹ سے لے کے 8 9 تک بچے کے ایگزام پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنے 10th کے ایگزام میں توجہ دی جاتی ہے کہ صاحب بورڈ ایگزام ہے، بڑی تیاری کرائی جاتی ہے، بڑا اہتمام کرایا جاتا ہے، سال بھر بچے کو ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے، سال بھر بچے کو پابندی سے بھیجا جاتا ہے، بار بار احساس دلایا جاتا ہے کہ میاں تم آپ 10th میں ہو، آپ 10th میں ہو، پتا ہے آپ کو کہ بورڈ ایگزام ہے تمہارا، حالانکہ پچھلے جتنے امتحان لکھ کے آیا وہ سب بھی ایگزام ہی تھے، لیکن اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں تمہارا پیپر کون سے ڈسٹرکٹ کو جائے گا، پتہ نہیں تمہارا پیپر کون چیک کرے گا۔ روزے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ براہ راست اللہ کی پیشی میں جاتا ہے اور اللہ اس کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کتنی احتیاط کی ضرورت۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے تو ہیں مگر احتیاط نہیں کرتے، احتیاط نہیں، نہ نگاہوں کی احتیاط ہے، نہ زبان کی احتیاط ہے، نہ کانوں کی احتیاط ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سحری کھا لیا، افطار کر لیا، سمجھ لیا کہ میں روزہ ہوں۔ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کئی روزے دار ایسے ہوں گے جن کو روزے سے کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث ہے کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کچھ نہیں ملے گا روزے سے، جو روزے داروں کو ملتا ہے، ملنا چاہیے، اس میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ کئی ایسے روزے دار ہوں، پھر کیا ملے گا ان کو؟ بولے بھوکے رہنے کی سزا ملے گی، بس اور کچھ نہیں، کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر سزا دے لیا ہے، باقی اور کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں اس نے احتیاط نہیں کیا۔ بھائی روزہ صرف منہ کا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا ہی نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کے بول کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ ان سب کو روزہ رکھائیے، آنکھوں کو روزہ رکھائیے، کانوں کو روزہ رکھائیے، زبان کو روزہ رکھائیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں مسجدوں میں لیٹ کر اپنا روزہ خراب کرتے ہیں۔ ہاں، مسجدوں میں لیٹ کے ظہر کے بعد آرام کرتے ہیں، ادھر 2 ادھر 4 ادھر 4 ادھر 4 لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ مستقل باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو مسجد میں بات کرنے کا گناہ، معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو مسجد میں دنیا کی بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بات کر رہے ہیں۔ اب مسجد کی کمیٹی والے بھی پریشان، محلے کے بچے ہیں، بھائی کیا بولے، کچھ بولے تو لڑنے آ جائیں گے رمضان میں بھی، اب خاموش ہے، اور 2 4 ادھر 2 4 ادھر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ چغلیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، اگر ہماری گفتگو میں سے، ہماری بات چیت میں سے اگر غیبت اور چغلی یہ 2 چیزیں اگر نکال دیں تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے 15-20 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، ٹاپک ہی نہیں رہے، کیا بات کریں۔ ہاں، اگر لوگوں کی زندگیوں پہ تبصرہ کرنا ہے تو گھنٹوں کر سکتے، اور یہ کام مسجد کے فین کے نیچے لیٹ کر بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں رمضان میں، ظہر سے عصر تک کا ٹائم پاس لوگوں کی غیبتیں کرتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، بلکہ قرآن میں ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل، اور یہ روزے کی حالت میں، روزے کو گناہ سے بچاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں سوائے بھوک، اب خود کو بھوکا رکھ کر سزا دینے کے ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے۔ اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامٍ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو راتوں کو تراویح کے بہانے گھر سے نکلتے ہیں، ماں سمجھ رہی ہے بیٹا تراویح کو جا رہا ہے، باپ کا خیال یہ ہے کہ بیٹا تراویح کا بڑا پابند ہے، اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟
بیٹا پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے. مسجدوں میں جمگھٹے لگتے ہیں تراویح کے وقت. یہ 10 پارے سننے جا رہا, یہ 3 پارے سننے جا رہا, یہ 5 پارے سننے جا رہا ہے, اور دیکھے تو پتا چلا کہ 2 3 4 بیٹھے ہوئے ہیں. وادو پیٹ بھر گناہ کما کے جاتے ہیں یہ لوگ. رمضان میں پیٹ بھر گناہ کما کے جاتے ہیں. یہ جو تراویح کے بہانے جو مسجد میں آ کے جو لوگ بیٹھتے ہیں, پڑھنے والے تو پڑھ رہے ہیں, یہ پیچھے جو بیٹھے رہتے ہیں مستقل 4 گناہ کرتے ہیں. یہ مستقل 4 گناہ کرتے ہیں. پہلا گناہ مسجد میں بات کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ 2 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں مسجد میں. نماز کا وقت نہیں تھا, ایسے ہی وقت تھا, بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا, وہ دونوں کو بلاؤ ادھر. فرمایا کہ نئے لگتے ہو, ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ مدینے کے نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ مسافر ہیں ہم لوگ, مدینے کے نہیں, باہر کے لوگ ہیں, آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے, اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے اور تمہیں یہ بے ادبی مسجد کی کرتے ہوئے میں دیکھتا تو تمہاری پیٹھ پر اتنے کوڑے برساتا کہ چمڑی اجڑ جاتی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بات کرتے ہو اور دنیا کی باتیں کرتے ہو. اور رمضان میں بہت دیکھنے میں آتا ہے یہ کہ اللہ کے گھروں کی بے ادبی ہم مسلمان کرتے ہیں. بے لگام ہو گئے نوجوان, کسی کی سننے تیار نہیں, نہ ماں کی, نہ باپ کی, نہ مسجد کے امام کی, نہ اللہ کی, کسی کی سننے تیار, بے لگام. تو ایک گناہ تو یہ پیچھے بیٹھ کے بات مسجد میں بات کرنے کا. دوسرا گناہ نماز ہو رہی ہے, نماز میں شریک نہ ہونے کا. انتظار کرتے ہیں رکوع کا, پیچھے بیٹھے ہوئے آرام سے باتیں کرتے ہوئے. جب امام صاحب رکوع کریں گے تب یہ آگے شریک ہوں گے. اللہ کے بندو, رمضان میں تراویح میں رکوع میں شریک ہونے کا حکم نہیں ہے, نماز میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کا حکم ہے. حکم قرآن سننے کا ہے, وہ بھی نماز میں کھڑے ہو کر. پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسرا گناہ نماز میں شریک نہ ہونا, نماز ہو رہی ہے. تیسرا گناہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے اسے سنو. وَأَنصِتُوا, خاموش رہو. کیا فرمایا؟ خاموش رہو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں پیچھے. یہاں تلاوت ہو رہی ہے قرآن مجید کی اور پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی اللہ کا بندہ بول بھی دیا, سب معلوم ہمارے کو, آپ جاؤ. اخلاق سے آج کی نسل جتنی پیدل ہے شاید کوئی ہوگا, شاید کبھی تھی ہوگی. ایسا دکھتا ہے کہ ان کو کچھ بولنا کاٹوں بیر کی کاٹی میں ہاتھ ڈالنا. اتنے اخلاق سے پیدل آج کے نوجوان نسل ہو گئی. اب یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اللہ کا گھر, نماز میں قرآن, اور یہ پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کس نے بلایا آپ کو مسجد کو, کیوں آئے آپ مسجد کو؟ بات کرنے کے لیے تو سارا جہاں پڑا ہوا ہے, جاؤ. کتنی بے ادبیاں ہو گئی. بات کرنے کا گناہ, نماز نہ پڑھنے کا گناہ, تیسرے قرآن نہ سننے کا گناہ. یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں بادشاہ کو بھی فقیر بن کے آنا پڑتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں بادشاہ بھی آیا تو فقیر بن کے آنا ہے. اسی لیے کسی نے لکھا ہے اللہ کے گھر کی بھی کیا خوبی ہے کہ یہاں بادشاہ بھی مانگتا ہے, فقیر بھی مانگتا ہے. یہاں دونوں مانگنے آتے ہیں, دینے کوئی نہیں آتا. بھسے لوگ رمضان میں مسجدوں میں چلاتے ہیں بہت زیادہ, اپنے اعمال برباد کر لیتے ہیں. وہ ثواب نہیں کماتے, گناہ کماتے ہیں. بعض جگہ مسجد کے ذمہ داروں کو مسجدوں میں چلاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. کون ہے صاحب, یہ صاحب چلا رہے, بولے صدر صاحب ہے, یہ سیکرٹری صاحب ہے, یہ فلانے صاحب ہے. کون سے بھی صاحب کو مسجد میں زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ مسجد کے خادم ہیں, مالک نہیں ہے. مالک یہ اس گھر کا اللہ ہے. آپ خادم ہیں, مالک نہیں ہے. اللہ کے گھر میں نہیں چلا سکتے. 3 جرم, اللہ کا گھر میں بیٹھ کے بات کرنا, دوسرا نماز میں شریک نہ ہونا, تیسرے قرآن کی تلاوت کو نہ سننا, بے ادبی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا, سنو, وَأَنصِتُوا, خاموش. یہی تو ثبوت ہے ہمارا کہ خلف الامام قرات نہ کرنے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے, نہیں پڑھنا چاہیے. اس کا ثبوت احناف کے بعد یہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پیچھے سے تم مت پڑھو. چوتھا گناہ, جب امام رکوع کرتا ہے
تو اتنی پھرتی اور اتنی تیزی سے دوڑ کے آتے ہیں، آ کے پتہ نہیں اللہ اکبر بھی بولتے نہیں بولتے مگر رکوع میں جھک جاتے ہیں۔ تو آپ کو پوری رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا یا خالی رکوع کرنے کا ثواب ملے گا؟ یہ جو بھاگ کے جو آتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں۔ رکعت چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جانے دیجیے۔ یہ غلطی فرض نمازوں میں بھی کرتے ہیں لوگ، اور سال بھر یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے مسجدوں میں، بھاگ کے آتے ہیں۔ کیوں اتنا بھاگ کے کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں رکعت چھوٹ جاتی، اگر یہ فکر تھی تو پہلے سے آتے آپ۔ اگر ایک رکعت چھوٹ بھی گئی بعد میں اٹھ کے پوری کر لیجئے۔ آپ کسی بڑے آدمی کے گھر میں بھاگو گے، ایم ایل اے صاحب کے گھر میں بھاگو گے، ایم پی صاحب کے گھر میں دوڑو گے، کسی منسٹر کے گھر میں بھاگو گے؟ وہاں اجازت نہیں ہے بھاگنے کی، وہاں تو سر جھکا کے ادب سے کھڑے ہوں گے۔ ایک مفت میں اللہ کا گھر مل گیا جہاں بھاگ کے ہر رکعت کے میں بھاگ کے آ رہے، ہر پہلی رکعت میں بھاگ کے آ رہے۔ کیوں بھاگ رہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ رکعت چھوٹتی ہے، رکوع چھوٹ جاتا ہے، چھوٹنے جانے دیجیے۔ ادب کے خلاف ہے اللہ کے گھر کے۔ یہ 4 گناہ کرتے ہیں وہ نوجوان جو گھروں سے تراویح پڑھنے کی بات کر کے نکلتے ہیں اور مسجد میں آ کر یہ 4 گناہ روز کما کے جاتے ہیں۔ کیا پا رہا ہے آج کا نوجوان اور آج کا مسلمان رمضان سے؟ یہی رمضان کی ناقدری، یہی رمضان کی بے ادبی کی نحوست اتنی ان پر لگی ہوئی رہتی ہے کہ رمضان 30 روزے رکھ کر بھی رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، عشاء کی نماز پڑھنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو رمضان کے مہینے کو احترام کے ساتھ گزاریے، قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اس کے احکامات بیان کیے، اس کے فضائل بیان کیے۔ اس لیے رمضان کے اندر جتنا ہو سکے احترام اور اہتمام کو پیش نظر رکھیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔